فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. انشاءاللہ آج کے اس پہلے ایپیسوڈ میں ہم لوگ سورہ مزمل کی بعض آیتوں کی تفسیر معلوم کریں گے. سب سے پہلی جو بات ہے، سورہ مزمل کب نازل ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھے ہوئے تھے، نبی بننے سے پہلے بیٹھے ہوئے تھے، اسی طرح نارمل بیٹھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ سڈن جبرائیل امین آتے ہیں، آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اقرا، اے محمد تم پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما انا بقاری، مجھے پڑھنے نہیں آتا ہے. پھر جبرائیل امین نے کہا کہ اقرا اے محمد تم پڑھو، تو جبرائیل امین نے کہا کہ ما انا بقاری، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے پڑھنے نہیں آتا ہے. یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام بار بار بول رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے پڑھنے نہیں آتا، مجھے پڑھنے نہیں آتا. یہاں تک کہ سورہ اقرا کے مطلب اقرا بسم ربک الذی خلق، سورہ اقرا کی چند آیتیں جو ہے نازل ہوئی، سورہ علق کی چند آیتیں نازل ہوئی، اس کے بعد جبرائیل امین چلے گئے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ جبرائیل امین کو دیکھتے تو ڈر جاتے ہیں، بہت سارے ڈر جاتے ہیں. سیدھا اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاتے ہیں، جا کر بولتے ہیں کہ زملونی زملونی، اے خدیجہ تم مجھے چادر پہناؤ، تم مجھے چادر پہناؤ، کیونکہ پہلی مرتبہ جبرائیل امین کو دیکھ کر ڈر گئے تھے. تو جب خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ سے کو چادر پہناتے ہیں تو اس وقت آیت نازل ہوتی کہ یا ایھا المزمل، اے چادر اڑنے والے، اے چادر اڑنے والے. یعنی کہ آپ سے پریشان تھے، اپنی بیوی کو جا کے بولتے ہیں کہ چادر اڑاؤ، تو ان کی بیوی چادر اڑاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتی کہ یا ایھا المزمل، اے چادر اڑنے والے. یہاں مفسرین نے ایک باریک بات مفسرین ذکر کرتے ہیں، باریک نقطہ ہے. اب کوئی انسان پریشان ہے، اس کے سامنے ایسی بول آپ بولو جس سے اس کے دل میں سکون ملے، کیونکہ آپ سے پریشان تھے. تو چادر اڑنے کے بعد اللہ نے کہا کہ یا ایھا المزمل، اے چادر اڑنے والے. تو انہیں کہ انسان کوئی پریشان ہے تو ہم جو ہے اس نرم انداز میں جو ہے اس سے بات کریں گے. تو اللہ نے کہا کہ چادر اڑنے والے قم اللیل، آپ کھڑے ہو جاؤ، اب تہجد کا اہتمام کرو. دیکھیے دعوتی کام شروع کرنے سے پہلے اللہ نے کہا کہ محمد تم سب سے پہلے تم کیا کرو؟ تہجد کا اہتمام. قم اللیل، تہجد کا اہتمام کرو. کتنا؟ قلیلا، رات کا تھوڑا حصہ تم تہجد پڑھو. نصفہ، یا رات کی آدھی رات تم جو ہے نا تہجد پڑھو، آدھی رات جو ہے نا تم تہجد پڑھو. او انقص منہ قلیلا، یا آدھی رات سے کم، یعنی کہ تہجد انسان پڑھے. اللہ نے کہا کہ نبی تھوڑا یا آدھی رات تم تہجد پڑھو، یا آدھی رات سے کم، او زد علی، آدھی رات سے زیادہ. اے نبی جیسا بھی ہو تم تہجد کا اہتمام کرو. تو گویا کہ تہجد کا حکم دیا گیا. اسی وجہ سے یہ آیت نازل ہونے کے بعد مفسرین نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد واجب ہو گیا. اسی طرح بعض علماء نے کہا کہ صحابہ پر بھی تہجد واجب تھا 1 سال تک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر تہجد واجب تھا 1 سال تک. تو ہی یہاں تہجد کا حکم دیا گیا. مجھے اور آپ کو تہجد پڑھے. اگر آپ کو نہیں ہو سکتا ہے رات میں 3:30 بجے اٹھنے، سونے سے پہلے 2 رکعت پڑھ کے سو جاؤ. جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ من صلی بعد العشاء رکعتین، جو عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھے گا تہجد کی نیت سے، فقد بات للہ ساجدا وقائما، اسے پوری رات تہجد پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے. تو یہاں پہلا جو حکم اللہ تعالیٰ آپ کو دیتے ہیں وہ ہے کہ تہجد کا. اگر آپ بھی دین کی دعوت دینا چاہتے ہیں تو آپ تہجد کا اہتمام کرو. جیسا کہ جتنے طلباء ہیں مدارس میں جو پڑھتے ہیں، طلباء اور طالبات جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں، اگر ان کو خواہش ہے کہ میں تبلیغ کروں، دین کی باتیں لوگوں تک بتاؤں، آپ تہجد کا اہتمام کرو. یہ تہجد آپ کو طاقت دیتی ہے، اندر سے آپ کو طاقت دیتی ہے. تو جتنے بھی دائی، میں آپ یہی کہوں گا کہ جو نا آپ تہجد کا اہتمام کرو، کیونکہ اللہ نے سب سے پہلے آپ سسم کو تہجد کا حکم دیتے ہیں. دوسرا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اے نبی تم قرآن کی تلاوت کرو. قرآن کی تلاوت
رتل کا مطلب ترتیل سے، تجوید سے قرآن تم پڑھو. آج لوگ جیسا پڑھتے ہیں نا ایسا نہیں، تجوید کے ساتھ، رتل تجوید کے ساتھ. ایک معنی رتل کا تجوید کے ساتھ، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جود القرآن باصواتکم، لوگوں تم تجوید کے ساتھ اچھے انداز میں تم قرآن پڑھو. رتل کا دوسرا معنی ٹہر ٹہر کر، جیسا کہ آج پڑھتے ہیں نا رمضان میں الحمدللہ رب الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس طرح نہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ہر آیت میں رک رک کے پڑھنا ہے. یہ مطلب رتل کا ایک جو معنی ہے، ٹہر ٹہر کر آپ پڑھو، سکون کے ساتھ آپ پڑھو قرآن کو، جو ہے سکون اطمینان کے ساتھ جو ہے تم پڑھو. اس کے بعد ورتل القرآن ترتیلا. آج کتنے لوگ جن کو قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے، بلکہ ان کی عمر ہو چکی ہے لیکن قرآن پڑھنے نہیں آتا. لیکن اگر آپ کو قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے، آپ کوشش کرو، اگر آپ کوشش کر کے قرآن پڑھیں گے، حدیث میں آتا ہے کہ وَمَن يَتَطَعْطَعْ فِيهِ يَكُونُ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ. اگر آپ کوشش کریں گے قرآن پڑھنے کے لیکن آپ کو نہیں آتا، پھر بھی آپ کوشش کریں گے، آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، اسی وجہ سے اللہ نے کہا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. جیسے کہ آپ دائی بننا چاہتے ہیں، جیسے کہ کئی نوجوانوں کا جنون ہے کہ میں دائی بنوں گا، سب سے پہلے آپ تہجد کا اہتمام، دوسرا قرآن کی تلاوت، یہ دو چیزیں. اچھا وہی اللہ دیکھیں یہاں اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. اے نبی، خاص طور پر سورہ مزمل میں آپ سے کے بارے میں ذکر ہے، تو اللہ نے کہا کہ اے نبی تم تہجد پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو. کیوں؟ ان قریب ہم آپ پر ایک ایسی بات ڈالیں گے قولا ثقیلا، جو بہت زیادہ وزن ہوگا. کیا؟ وہی کے بارے میں اللہ نے کہا. ایک وہی ایک ایسی بات ہے جو بہت زیادہ وزن. اسی وجہ سے جب ٹھنڈی میں وہی نازل ہوتی تھی آپ جو ہے نا پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے، اتنا مطلب وہی اتنے وزن دار ہوتا تھا. وہی جب وہی نازل ہوتی آپ جو ہے نا اتنا مطلب جھک جاتے تھے، مطلب پورا پسینہ ٹپکتے لگتا تھا. وہی اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. اے نبی ہم آپ پر وہی نازل کرنے والے ہیں جو نا قولا ثقیلا، بہت سخت، بہت مطلب وزنی بات ہے وہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ، بے شک ناشیۃ اللیل اگر آپ دیکھیں گے رات میں تہجد پڑھنے کو بولتے ہیں. جیسے کہ آپ سو کے بعد آپ ایک اٹھتے ہیں 12 بجے 1 بجے، سونے کے بعد جو اٹھ کر جو پڑھا جاتا ہے اسے بولتی ہے کہ ناشیۃ اللیل. آپ 9 بجے سو گئے، پھر آپ جو ہے نا 2 بجے اٹھ کے پڑھتے ہیں، اسے بولتی ہیں کہ ناشیۃ اللیل. یعنی کہ اللہ نے کہا کہ ان ناشیۃ اللیل، یعنی کہ تم سو کر تھوڑی دیر سو، پھر جو ہے 12 بجے 1 بجے 2 بجے اٹھ کر جو ہے تم تہجد پڑھو. کیوں؟ ہی اشد وطئا. دیکھیں یہ 2 بجے 3 بجے اٹھ کر تہجد پڑھنا اشد وطئا، یعنی کہ نفس کو روندنا ہے. دل نہیں مانتا ہے، دل اچھے گہری نیند میں سوتا ہے، دل نہیں مانتا، لیکن آپ نفس کو روند کے آپ کو اٹھنا پڑتا ہے، نفس کو جو ہے نا پورا روند کے آپ کو اٹھنا پڑتا ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ تہجد کو اٹھنا جو ہے نا اشد وطئا، یہ نفس کو روند کے جو ہے نا اٹھنا پڑتا ہے. وہ اقوم قیلا، اس وقت آپ بڑے سکون اطمینان کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں، بڑے ہی سکون اطمینان کے ساتھ جناب تہجد پڑھ سکتے ہیں. وہاں کیونکہ اگر آپ دن میں پڑھیں گے یہاں وہاں سے آواز آئے گی، سکون نہیں رہے گا، لیکن وہی آپ تہجد میں کھڑے ہو کے پڑھیں گے بڑے سکون اطمینان کے ساتھ آپ جو نماز پڑھ سکتے ہیں. اللہ نے کہا ان لک فی النہار سبحا طویلا. اے نبی رات میں تم تہجد پڑھو، دن میں جو کام ہونا تم کر لو. یاد ہو دن تو بہت بڑا ہے، دن میں جو کام ہونا تم کر لو، لیکن رات پہ جو نا تم تہجد کا اہتمام کرو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بات یہ بھی ذکر کرتے ہیں یہاں، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اے نبی تم اپنے رب کا ذکر کرو، اے نبی تم اپنے رب کا ذکر کرو. یعنی کہ یہاں شروع وہی میں اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا تہجد کا حکم دیتے ہیں. دوسرا قرآن کی تلاوت، تیسرا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ اللہ کا ذکر. اگر آپ بھی دائی بننا، جیسا کہ نوجوانوں کو جنون میں دائی بنوں گا فلاں بنوں گا، آپ تہجد پڑھو، قرآن کی تلاوت، تیسرا اللہ کا ذکر. اگر یہ 3 چیزیں کریں گے آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے گا. اس کے بعد آپ دین کی دعوت جو بھی ہے آپ کر سکتے ہیں. یہ آج ہماری تفسیر ہوئی پہلے ایپیسوڈ میں سورہ مزمل کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 7 تک. سبحانک اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.